السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشت زنی حرامناک خصلت ہے۔ قوت شہوانیہ جب بھڑکتی ہے تو آدمی اس کو ٹھنڈی کرنے اور بجھانے کے لیے بے چین ہو جاتا۔ اس کے افکار و خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے عقل و ہوش بھی مغلوب مفتون ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں تقوی و پرہیزگاری اور عفت پاک دامنی کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جبکہ اس کے پاس تسکین نفس کا حلال سامان یعنی بیوی اور شوہر موجود ہو، یا پھر وہ خوف خدا و خشیت الہی کی صفت سے بصورت دیگر، یعنی اس کے پاس نہ بیوی موجود ہے، نہ ہی شوہر موجود ہے، نہ ہی پرہیزگار ماحول میں میسر ہے، تو آدمی وحشانہ اور غیر شریفانہ راہوں کی طرف بھاگتا ہے۔ انہی حرکت بد میں ایک وہ حرکت بھی ہے جس کو استمنا یا مشت زنی کہتے ہیں۔ اس کی عادت عموماً خاموش مزاج، تنہائی پسند، شرمیلے نوجوانوں کو جلد پڑ جاتی ہے۔ جب ان کی شہوت بھڑکتی ہے تو اپنے ہی ہاتھوں سے منی اخراج کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کا چسکا لگ جاتا ہے تو وقت بے وقت صبح شام جب جی میں آیا اس حرکت سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ چند سینکڑوں کی حرام لطف اندوزی ان کو ان کی زندگی بھری حلال لذتوں اور تمام اچھے خوابیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ ہندوستان کے مشہور طبیب مسیح حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بد خصلت اور قبیح حرکت کی ابتدا افریقہ سے ہوئی ہے، لیکن عرب، مصر اور ہندوستان بلکہ تمام دنیا کے مہذب اور غیر مہذب ممالک میں یہ عادت بدقدیم ایام سے کم و بیش جاری ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک ایسا قبیح اور شنیع فعل ہے جس کی بدولت بہت سے خاندان تباہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ برادران وطن کی عام ناطاقتی اور کمزوری اس کی بین شہادت ہے۔ صرف یہی اکیلی حرکت ناشائستہ آج کل ہماری نسلوں کو کمزور بنا رہی ہے۔ جوانوں کی جوانی خاکہ میں ملانے والی شباب کی انگڑائیاں لے رہی ہے، اور حوصلوں پر پانی پھیرنے والی ترقی اور ترفع کے ولولوں کو میلا میٹ کرنے والی یہی بدترین خصلت ہے۔ کاش کہ اس وبا عام کے مہک نتائج اب بھی نوجوانوں کے سامنے آئے ہیں۔ کاش ان کی آنکھیں کھلیں اور سینکڑوں واقعات سے عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ یہ بات تو شوق سے کہی جاتی ہے کہ اس تباہ کن عادات میں نوجوان کی بہت بڑی تعداد گرفتار ہے، اور اس کا اندازہ کا بہترین معیار و خطوط ہیں جو عالی جناب مسیح المالک مرحوم کی خدمت میں تجویز اور علاج کے لیے آتے تھے۔ ان مریضوں کی حالت دیکھ کر کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بہترین زندگی کو خاک میں ملا کر زندہ درگور ہیں، ہمیشہ کے لیے کفے افسوس ملتے رہتے ہیں۔ اس حرکت کا اثر قلب، دماغ، جگر، معدہ، گردوں اور آلات تولید پر یکساں پڑ جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد رات دن روتے ہوئے اور پریشان ہوتے ہوئے گزارتا ہے۔ ایسا شخص اکثر اوقات پیاری زندگی سے عاجز آ کر موت، خودکشی تک کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ تو ایک طبیب جسمانی کی باتیں تھی، محض انسانیت غمخسار امت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان جسمانی طبیبوں سے بہت پہلے اس سنگین جرم اور بدترین حرکت کی شناعت و خباثت سے امت کو خبردار ہوشیار کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ ایسی حرکت کرنے والا مرنے سے قبل سچی توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس پر نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ہی اس کو گناہوں سے پاک صاف فرمائیں گے۔ ایسا شخص جہنم میں اولین داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مشت زنی کرنے والا ملعون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے منی خارج کر کے شہوت پوری کرنے والا قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے مفسرین اکرام نے سورہ مؤمنین کی آیت میں فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ حلال طریقوں کے علاوہ شہوت رانی کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں وراء ذالک کے تحت زنا، لواطت، جانوروں سے بدکاری، بیوی سے دوبر میں مجامعت، متاع یعنی موقتی نکاح وغیرہ کے ساتھ اس غلیظ ارکان میں شامل کو کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ذہن کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اگر ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے تو فوراً استغفار پڑھ کر اس سے دور ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے دلدل میں پڑ گئے تو اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر جو ہمیں خوشیاں ملنے والی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔